السلام علیکم ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ماہ میں دوسرا دورہ ایران بلا وجہ نہیں بلکہ ہائی پروفائل ایجنڈے کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ دورہ پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کا حصہ ہے جو امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کے لیے بند دروازوں کے پیچھے جاری ہیں۔ وزیر داخلہ کے تہران پہنچنے پر ایرانی ہم منصب نے ان کا استقبال کیا۔ محسن نقوی اور ایرانی وزیر داخلہ کی ملاقات میں ایران پاکستان تعلقات اور امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی ہم منصب نے ایران امریکہ ثالثی کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ امریکی کانگریس مین جیک برگمین نے بھی ایران امریکہ ثالثی کے لیے کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام اہم تعریفی خط ارسال کیا ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے چین کی انٹری بھی اہم ہے، لیکن پاکستان آج بھی امریکہ ایران کے درمیان رابطے کا سب سے مستند ذریعہ ہے۔ سفارتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ وسیع تر مذاکرات میں کھلے ذہن کے ساتھ شرکت کا اشارہ دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایرانی قیادت نے یورینیم افزودگی میں عارضی توقف کے لیے بھی آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے ایٹمی پروگرام پر 20 سال کی طویل پابندی کا مطالبہ ایران نے رد کر دیا ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، واشنگٹن کیا چاہتا ہے، تہران امریکہ کی کون سی شرط ماننے پر آمادہ ہے، اور ثالثی کے نزدیک اہم ترین موقع پر اسلام آباد کا کردار کتنا اہم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جاوید ملک صاحب۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور جنگ کو 2.5 ماہ گزر چکے ہیں، امریکہ کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں ابھی؟ دیکھیے، آبنائے ہرمز جو ہے وہ تو آپ جانتی ہیں کہ ایران کی طرف سے بلاکیڈ کے بعد جب کاؤنٹر بلاکیڈ امریکہ نے کیا تو یہ اس وقت ایک مین ٹاپک آف ڈسکشن ہے۔ حالانکہ جنگ جب شروع ہوئی تو آبنائے ہرمز تو کھلا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اب اس وقت جو لاسٹ مسودہ جو ایران کی طرف سے یو ایس کو گیا، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا تھا ایران نے کہ ہم اگر آبنائے ہرمز کو کھولتے ہیں تو ہم اس کا جو مستقبل کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، یعنی یہاں سے آمد و رفت کا جو رائٹ ہے اس کے حوالے سے وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ایک ایسی نیو ڈیولپمنٹ تھی جس کو امریکہ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ لائک واٹ آئی ہیو ریڈ، مینس ان کو اچھا نہیں لگا یہ بات، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی، ایسی ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کی ایران کی طرف سے جو غالباً پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو آبنائے ہرمز ہے یہ ہمیشہ کھلی رہی ہے ہسٹوریکلی۔ یہاں پہ صرف ایک ایران نہیں بلکہ عمان کا بھی پانی ہے، اور اس کے علاوہ اس خطے میں بہت سے ممالک ہیں جو اس آبنائے ہرمز کے ارد گرد ہیں، اور اوبیسلی ان سب کے لیے یہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ کلیدی کردار رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چائنا کی بات کریں، آپ جانتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی ہی حالیہ دورہ اپنا چائنا سے کر کے آئے ہیں، وہاں پہ بھی آف کورس ان کا ایجنڈا تو بائی لیٹرل تھا، وہاں پہ بہت سارے موضوعات پہ بات ہوئی، لیکن ایک یہ ایشو بھی جو تھا وہ ظاہری بات ہے زیر بحث آیا، اور اس میں بھی چائنا اور امریکہ کا بھی آئی تھنک یکساں موقف ہے۔ وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز اوپن ہو۔ اب کس طرح سے وہ اوپن ہوگی یہ تو آف کورس باہمی ان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوگا۔ جاوید صاحب، جیسے کہ آپ بھی بات کر رہے تھے کہ عمان کے پانی بھی آبنائے ہرمز کے ساتھ ہیں، جبکہ ایران بھی ہے اور ایک طرف یو اے ای بھی ہے، تو کیا ایران کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو اس طرح روک سکے، اس طرح بند کر سکے مستقل طور پر؟ جی اوبیسلی اگر آپ قوانین کو دیکھیں جو واٹر نیویگیشن کے قوانین ہیں اور جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق، تو کسی ملک کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہاں پہ رائٹ آف نیویگیشن کو سٹاپ کرے، اگر چاہے وہ ایران ہو یا امریکہ ہو۔ امریکہ نے کاؤنٹر بلاکیڈ کیا ہے، ایران نے پہلے بلاکیڈ کیا تھا، تو یہ جو وہ اس کو ایک طرح سے ایک ویپنائز کر کے اپنی اسٹریٹجکلی اس کو یوز کر رہے ہیں ایز اے لیوریج، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس سارے خطے کو اپنے کنٹرول میں کریں گے تو اس سے ان کی ایک اوبیسلی ایک اپر ہینڈ ہوگا۔ لیکن دیکھیے کہیں پہ بھی دنیا میں اگر آپ اس وقت کسی بھی ورلڈ کیپٹل سے بات کریں، چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ امریکہ ہے، میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں، دوسرے جو صدور ہیں یا وزرائے اعظم ہیں دنیا بھر میں جہاں سے بھی بات ہوتی ہے، جتنے بھی وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں یا جہاں پہ جو ان کے ادارے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھلنا چاہیے، اور خود چائنا کا بھی یہی موقف ہے۔ تو اوبیسلی آبنائے ہرمز کو کھولنا پڑے گا اس کو، وہ تو اس خطے کے لیے نہیں پوری دنیا کی انرجی نیڈز ہوں، لاجسٹک نیڈز کے لیے وہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن آف کورس اب اس کو کھولنے کا جو نہ کھولنا ہے وہ تو ایران کی طرف سے ہے۔ اگر ایران کھول دے گا تو امریکہ تو اس کو بلاک نہیں کرے گا، لیکن اب اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو نہیں کھولتا تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے جو تمام دنیا کے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے کہ کیا
پورا یورپ اور پوری دنیا مل کے پھر اس کو فورسفلی کھلوائیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم ایک نئی جنگ کی طرف جائیں گے. اوبیسلی جو ہم امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو. پاکستان آپ جانتے ہیں کہ بڑی مخلصانہ طور پر کوششیں کر رہا ہے کہ اس مسئلے کا جو ہے وہ سفارتی حل نکل آئے, اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی اس وقت مجھے لگتا ہے ایران یا تو ہیں یا واپس آ رہے ہوں گے, تھے تو وہیں پہ لاسٹ انفارمیشن کے مطابق, اور وہاں پہ ان کے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لیٹسٹ ڈسکشنز ہیں ان کو وہاں پہ کسی حد تک ان کو کنونس کیا جا سکے ایران کے لوگوں کو کہ وہ اس آبنا ہرمز کے کھولنے کے حوالے سے اپنی فلیکسیبلٹی کا اظہار کریں, کیونکہ اگر وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے پھر دوسری آپشن جنگ کی ہے, اور جنگ اگر ہوتی ہے تو اس دفعہ امریکہ اکیلا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے اپنا ہرمز کے کھولنے کے مسئلے پر شاید یورپ بھی ان کے ساتھ ہو. اچھا, آپ کے خیال میں یورپ اب اس معاملے پر, کیونکہ جنگ کے باقی معاملات میں تو وہ ساتھ دینے سے انکار کر چکا ہے, تو صرف آبنائے ہرمز کے معاملے پر وہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے اس جنگ میں کودیں گے؟ جی, پوری طرح اترے گا یا نہیں یہ تو ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا, لیکن آف کورس موقف ان کا بھی یہی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ یورپ ہو چاہے فرانس, جرمنی, ایون ان کی بھی نیڈز ہیں. برطانیہ کی بھی آپ جانتے ہیں, برطانیہ کی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اس پرائم منسٹر ہیں جو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں گے. خود یو این کے اندر بھی ایک ریزولوشن جو ہے وہ گئی ہے جو اپروو بھی ہوئی ہے, جس میں تمام جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے بھی یہ ایک قرارداد منظور کی ہے, جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس آبنا ہرمز کو کھولنا جو ہے یہ اس کے حوالے سے یو این بھی اپنا کردار ادا کرے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران کے پاس کوئی جواز رہ جائے گا کہ وہ سفارتی طور پر یا ملیٹریلی اس کو روک سکے, اور اگر وہ اس کے حوالے سے انفلیکسیبلٹی کا اظہار کرتا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ انفارچونیٹلی کشیدگی بڑھے گی. یہ کشیدگی کا مطلب ہے ہم جنگ کی طرف دوبارہ جائیں گے. سینٹ کام کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو آرڈر دیا جاتا ہے جنگ کا تو وہ تو ریڈی ہیں. تو اس وقت دو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک تو بالکل اس چیز پر کنونسڈ ہیں کہ جنگ کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے کیونکہ ایران فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے گا, اور ایک اگر لاسٹ ڈچ ایفرٹ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے, اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو صحیح ہے, ادروائز ہم خدا نخواستہ جنگ کی طرف ہی جائیں گے. لیکن ابھی بھی کوششیں جاری ہیں, اور امید یہی ہے کیونکہ دیکھیے جنگ جو ہے نہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے نہ ایران کے انٹرسٹ میں, اور اگر کسی حد تک کوئی سفارتی حل نکل آتا ہے تو آئی ایم شیور کہ آخری حد تک کوششیں جاری رہیں گی. اچھا, چائنا کے دورے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج میں وہ سختی نہیں دیکھی گئی جو باقی ممالک سے ملاقات کے وقت ان کے مزاج میں ایک نظر آتی تھی. تو کیا چائنا نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات تھے ان کو ماننے سے انکار کیا, یا پھر ہم یہ کہیں کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف تھا کہ یو این میں جو قرارداد پیش کی جائے گی چائنا اس کو ویٹو نہ کرے, لیکن چائنا نے وہ قرارداد بھی مسترد کر دی, تو اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ اتنے ٹھنڈے کیوں نظر آئے؟ نہیں دیکھیے, یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ دیکھیے جو وزٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چائنا کا, وہ تو اس کا سبجیکٹ جو تھا وہ ایران تو نہیں تھا, وہ تو ایک بہت ہی وائڈ رینجنگ ڈسکشن تھی جس میں دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں وہ مل کے ایک گلوبل ورلڈ آرڈر کو ڈسکس کر رہی تھی. اس میں ٹیکنالوجی کی بات تھی, اس میں ٹریڈ کی بات تھی, اس میں باہمی جس طرح سے ایک دنیا میں ہم دیکھتے تھے ماضی میں کہ یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان ایک تصادم کی ریلیشن شپ تھی. ان دونوں جو پاورز ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم مستقبل میں ایک طرح سے شراکت داری پر یقین رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا احترام کر کے آگے بڑھیں گے, ہم دو سپر پاورز کی طرح سے رہیں گے, ہم آپس میں تصادم نہیں کریں گے. اسے وہ کہتے ہیں مینجڈ کمپٹیشن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں کمپیٹ تو ہم کریں گے لیکن اس انداز میں کمپیٹ کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی صف آرا نہ ہوں. تو اوبیسلی یہ ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو ڈیلیگیشن تھا یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اس میں آلموسٹ تمام لوگ جو تھے وہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ تھے, اور ٹیکنالوجی کی تمام کمپنیاں جو اس وقت دنیا میں آپ جانتی ہیں کہ جو مستقبل ہے دنیا کا وہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے, اور امریکہ اس وقت ٹیکنالوجی میں دنیا میں ایک ورلڈ لیڈر ہے. ایلون مسک ہوں یا ہمارے جتنے بھی ان کے ٹیک کمپنیز کے جو سی ای اوز تھے وہ ان کے ساتھ تھے, جو اس چیز کا اندیا دے رہے تھے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا رہی ہے. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو مستقبل میں ٹیکنالوجی کی نیڈز ہیں اس کے لیے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ امریکہ کو چاہیے جو کہ چائنا کے پاس ہیں, اور اسی طرح چائنا کو جو ہائی یعنی ایڈوانسڈ اے آئی چپس ہیں جس کو مارکیٹ لیڈر جس کا امریکہ ہے وہ چائنا کو بھی ریکوائرڈ ہے. تو چائنا بھی ان چپس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا, اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ امریکہ کی نیڈ ہیں. تو آف کورس دونوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ تو کریں گے لیکن کسی حد تک ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی مینٹین کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں گلوبل ورلڈ آرڈر کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں آف کورس آبنا ہرمز اور یہ ایران کا ایشو بھی ڈسکس ہوا,
جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ممالک اس چیز پر تو بالکل یکساں موقف رکھتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کو کھلنا چاہیے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کا ایک ریلیشن شپ بھی ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا اس لیوریج کو استعمال بھی کر سکتا ہے کہ وہ چائنا کو کنونس کرے کہ وہ آبنہ ہرمز کو اوپن کرے. بیکاز اگر ایران کو اپنی انرجی جو ان کی جو آئل ہے وہ آئی تھنک سب سے بڑا بائر چائنا ہی ہے، ٹریڈ بھی ہے ان کا چائنا کے ساتھ، تو چائنا کی بات کو انکار کرنا ایران کے لیے مجھے نہیں لگتا دانش مندانہ ہوگا. تو جاوید اس صاحب، کیا حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں اب تک ایران کو نہیں اس حوالے سے کہا ہوگا آبنہ ہرمز کھولنے کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ چائنا اور ایران کے درمیان تعلقات کتنے اچھے ہیں، تو کیا اب تک ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہوگی؟ جی دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک مینج کمپٹیشن ہے، تو کچھ انالیسز یہ بھی ہے کہ چائنا اوبیسلی یہ امریکہ اگر وہاں پہ پھنسا ہوا ہے تو چائنا اس کو ریسکیو دینے کے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی جو تیل کی نیڈز ہیں کسی حد تک وہ شپس وہاں سے اور جا رہی ہیں، تو اوبیسلی ابھی چائنا کے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں آئل کے وہ بھی کئی مہینوں پر مبنی ہے، تو چائنا کے اوپر امیڈیٹ سٹریس نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی چائنا کو بھی آف کورس انہوں نے کہا ہوگا اور وہ کہیں گے، لیکن کچھ انالیسز کے مطابق اوبیسلی امریکہ کے اوپر کسی حد تک وہ اپنی لیوریج دکھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایسے کر رہے ہوں. یہ ڈیلے ہوا بیکاز آپ جانتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو 2 ماہ پہلے چائنا جانے والے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ چائنا جانے سے پہلے یہ ایران کا تنازع حل ہو جائے تاکہ وہ ایک فاتح پریزیڈنٹ کے طور پر وہاں جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ وہاں پہ گئے اور ابھی بھی وہ اوبیسلی اس تنازع میں کسی حد تک الجھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ایک جیو پولیٹیکل جو گلوبل بساط ہے اس کے اندر چائنا اور امریکہ کے درمیان کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چائنا بھی اپنی لیوریج جو ہے وہ استعمال کرے گا ایران کے ساتھ، اور وہ ان کو بھی یہی کہے گا کہ اس آبنہ ہرمز کو کھول دیں. آبنہ ہرمز کو بند رکھنا یا اس کا مستقبل کا کنٹرول ایران کے پاس رہنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکسیپٹیبل کسی کو بھی ہوگا. اور دوسری بات جو نیوکلیئر ہے، نیوکلیئر ایمبیشن، کیا ایران ایک نیوکلیئر طاقت بن سکتا ہے؟ یہ نہ امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے نہ چائنا. چائنا نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایران کو کوئی نیوکلیئر پاور بننا چاہتا ہے، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نیوکلیئر ایمبیشنز کو جو ہے وہ کرٹیل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہیں تو ان کے اندر ہم آہنگی ہے امریکن اور چائنیز ویوز میں، لیکن کچھ معاملات پہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں ایٹ لیسٹ اس بات پر جو ہے وہ ایگریڈ ہیں کہ آبنہ ہرمز کو کھلنا چاہیے. اب وہ کیسے کھلتا ہے، اس کا کیا لاہ عمل ہوتا ہے، فیوچر اس کی جو اسٹریٹجی وہ کیا ہوتی ہے، یہ ہم آنے والے وقت ہی بتا سکتا ہے. اس وقت قبل از وقت ہوگا کہنا. اچھا، یو اے ای اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے، پہلے تو وہ درپردہ تھی لیکن اب فیس ٹو فیس ہو گئے ہیں وہ بہت سارے معاملات میں، جس طرح برکس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. اب جبکہ ٹرمپ انتظامیہ یو اے ای کو ایران کے اہم جزیرے پر قبضہ کرنے کی ترغیب بھی دے رہی ہے، تو کیا اس وقت امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ جنگ شروع کی جائے تو جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی پوری طرح امریکہ کا کھل کر ساتھ دیں؟ دیکھیے، جو یہ ان کی کیا ملٹری اسٹریٹجی ہوگی اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا، لیکن اوبیسلی اگر ایران کچھ ممالک پر حملہ کرتا ہے، ان پرووکڈ حملے کرے گا، اور ان ممالک کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کریں اور اس کا جواب بھی دیں. کیا وہ یہ کرنا چاہیں گے یا کیا اس کے کوئی اور آلٹرنیٹیوز ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ایران کو تو حق نہیں ہے کہ وہ ایسے ممالک کو ٹارگٹ کرے جنہوں نے کبھی اس پہ حملہ نہیں کیا، اور اگر ایران ان پہ کرتا ہے تو ان کو بھی حق ہے وہ اس کا جواب دیں. تو یہ تو وہ کشیدگی ہے جس کو ہم بچانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان کی اسٹریٹجی ہو، جو گلوبل دنیا ہے اس کی اسٹریٹجی ہے کہ کشیدگی نہ ہو، یعنی جنگ کی طرف ہم نہ جائیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم لیٹس ہوپ کہ یہ جو ڈپلومیسی ایفرٹس ہیں، لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہو رہی ہیں، یہ کسی حد تک کارآمد ثابت ہوں اور ہم کشیدگی کی طرف نہ بڑھیں. لیکن اگر کشیدگی ہوتی ہے تو اوبیسلی اس میں کیا خد و خال ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کا بھی ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، اور اگر خدا نخواستہ آگے بات بڑھتی ہے اور سعودی عربیہ اور ایران آمنے سامنے آتے ہیں تو پاکستان تو میری نظر میں سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ ڈیفنس پیکٹ آپ کا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک آپ نے. اچھا، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اعجاز صاحب، ویسے تو ایران اب مذاکرات کے دل سے آ رہا ہے سامنے اور کچھ معاملات کو وہ ماننے کے لیے تیار بھی ہو گیا ہے، لیکن امریکہ کی جو شرط ہے 20 سال کے لیے یورینیم افزودگی کو ختم کرنا، لیکن ایران 5 سال کرنے پر راضی ہے. اب یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ کیا بیچ کا کوئی رستہ نکلے گا؟ جی بہت شکریہ. توقع تو یہی تھی کہ اس معاملے پر ایران فلیکسیبلٹی دکھائے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں
ایران نے اپنے نیوکلیر پروگرام پہ بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی اور ایک ایگریمنٹ بھی کیا تھا جس کو ان کے بعد آنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر ایبروگیٹ کیا. تو لیکن اب اس وقت اور آج کے حالات میں فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ مذاکرات اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہوا تھا جب کہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی. اس وقت ایران اس جنگ سے گزر کے بہت ساری قربانیاں دے کے اور اگر ہم ان کو کلیئر کٹ فاتح نہیں بھی مانتے ایک لمحے کے لیے اور ہم امریکن پروپیگنڈا کے مطابق ہم یہ اس کو ایک اسٹیل میٹ ہی کہہ دیں تو پھر بھی ایران نے اپنی سروائیول کی جنگ تو جیتی ہے نا, اور اس کے وجہ سے اب ان میں اتنی زیادہ ریزیلینس یا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وہ اب ان شرائط کو بھی ریوائیو کرنے میں جو ہے ریلکٹنٹ ہے جو انہوں نے 2015 میں قبول کی تھی. اچھا. جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ 2015 سے زیادہ ریلیکسیشن امریکہ لے یا زیادہ in other words نیگیٹو کانوٹیشن میں آپ کہہ لیجیے کہ اس سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایران سے. تو ایران اس پہ آمادہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو باقی 4 ایسے نکات ہیں جو افسودگی کا مدت اور اس کے بعد ایک آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے, یہ اگرچہ جنگ کا جو ہے سبب نہیں تھا لیکن ایران نے ریئلائز کیا کہ وہ ایک بہت بڑا لیوریج اس کو ملتا ہے آبنائے ہرمز کے کنٹرول پہ, تو اس پہ بھی ایران شاید اتنی فلیکسیبلٹی نہ دکھائے. اس کے علاوہ 2 اور پوائنٹ بھی ایسے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہے. ایک یہ کہ ایران اپنے بقول امریکہ کے اپنی پراکسی کو, یعنی ان کا ظاہر ہے اشارہ حماس کی طرف یا حزب اللہ کی طرف ہو سکتا ہے, تو ان کو سپورٹ کرنا بند کر دے. اب یہ چیز ایران کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس خطے میں اسی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ مسلم ممالک کی سپورٹ کے لیے فیوریبل ہے. اور آخری بات جو ہے وہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو کسی طرح کیپ کرنا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھے. تو اعجاز صاحب, جس طرح ابھی ایران نے آبنائے ہرمز کے نیا ایک پروفیشنل میکنزم بھی تیار کیا ہے کیونکہ وہ آبنائے ہرمز کو اپنی طاقت بنانا چاہتا ہے, تو کیا ایران کے پاس قانونی طور پر یہ اختیار ہے؟ اچھا, یہ جو ہے اس چیز کا تعین کرنا اس اسٹیج پہ ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ایک وہ جو انفلوئنس ڈرا کرتے ہیں وہ دوسرے اگزامپل لیتے ہیں ترکی کی کہ ترکی, لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر باسفورس کے طرف میں ترکیہ کا جو ہے لینڈ ہے, تو وہ تو اس کو اپنا پانی کہہ سکتے ہیں کیونکہ 12 ناٹیکل مائل تک آپ کلیم ہوتا ہے, بلکہ ریکگنائز ہوتا ہے آپ کا جو ہے انٹرنیشنل واٹر سے پہلے کا جو 12 میل ناٹیکل مائل ہے وہ آپ کا پانی ہوتا ہے. تو دوسری طرف عمان ہے, تو اگر عمان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو دونوں اطراف سے اگر وہ اپنا اپنا جو ٹیریٹوریل واٹر ہے وہ کلیم کریں تو پھر آبنائے ہرمز پر ان کا ایک کلیم بنتا ہے. لیکن چونکہ اس سے پیشتر یہ چیز کبھی انٹرنیشنل لا میں یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوں گے, لا آف سیز جو ہیں, لا آف سی لائن آف کمیونیکیشن جو ہیں, لیکن یہ جو ایکسپرٹس ہیں سی لاز کے وہ اس کے اوپر جو ہے دیں گے اپنی رائے, اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک الگ سے مذاکرات کی ضرورت ہے. مگر چونکہ ایران نے اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیا ہے تو وہ اب اس کی اہمیت کو پریکٹیکلی انہوں نے پرکھ لیا ہے. پہلے تو وہ ایک زبانی بات تھی نا, لیکن کبھی کسی نے یہ کیا نہیں تھا. تو اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا لیوریج آ گیا تو وہ اس کو استعمال کریں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں
اس وقت دنیا جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق چل نہیں رہی. جی بالکل. امریکہ نے کون سے انٹرنیشنل قوانین کی پابندی کی ہے؟ انہوں نے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کی پابندی نہیں کی. تو ایران اگر ایک موقع کی مناسبت سے اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے، اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے ایک نئی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کو ایک کسی انٹرنیشنل باڈی تک تو جا کے اس پہ اچھا اعجاز صاحب، ویسے تو چین بھی چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے بغیر کسی ٹیکس یا کسی فیس کے، لیکن اب جب کہ معاملات ایسے ہیں کہ امریکہ پھر سے دھمکیوں پہ آگے ہے کہ فل وار ایک دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہوا تو کیا چین پھر کھل کر ایران کی حمایت میں آئے گا، اسلحے کی ترسیل کے حوالے سے بھی اور ایران کی مدد کرنے کے حوالے سے بھی؟ وہ کس حد تک آئیں گے یہ تو ہم ان کے بارے پہ یا ان کے بہاف پہ جو ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جتنا فرملی انہوں نے اپنا موقف تمام عالمی امور بشمول تائیوان کے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورے کے دوران کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے اکنامک سپر پاور اسٹیٹس سے آگے کا سوچ رہے ہیں اور اسی طرح ایگزرٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک سول سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے دو برابری کے ملک جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور اف ایٹ آل انہوں نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کی ہے. صحیح، اور ایران کے ساتھ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز محمود صاحب ہمارے تھے، اور سابق سفیر جاوید ملک صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بھارتی کرکٹ ٹیم کا کرکٹ گراؤنڈز میں پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا اور بھارتی ٹیم کے کپتان کا چیئرمین پی سی بی سے ٹرافی وصول کرنے سے انکار. بلا شبہ ایک سال کے دوران 2 سے زیادہ بار انڈین کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی رولز توڑے، لیکن آئی سی سی نے ایکشن لینے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دی، اس لیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کے سربراہ ایک انڈین جے شاہ بھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس پہ انڈین انفلوئنس کچھ زیادہ ہی ہے. اسی جے شاہ نے کل چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو 31 مئی کو احمد آباد کی آئی سی سی بورڈ میٹنگ اور آئی پی ایل فائنل کا دعوت نامہ بھجوایا ہے. عام پاکستانیوں کی رائے ہے کہ انڈیا کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے محسن نقوی کو بھارت نہیں جانا چاہیے، لیکن پی سی بی کو آئی سی سی بورڈ میٹنگ مس بھی نہیں کرنی چاہیے. اور رہی بات پاکستانی کرکٹرز کے بغیر کھیلی جانے والی آئی پی ایل کی، تو وہ تو پاکستانیوں کے نزدیک بیگانی شادی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن سفارتی نزاکتوں کو سمجھنے والے کچھ تجزیہ کار محسن نقوی کو بھارت جانے کا مشورہ دے رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ محسن نقوی کی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں شرکت سے مذاکرات کا دروازہ کھلے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کی ضرورت عالمی سیاست کے متحرک کردار پاکستان کو ہے یا عالمی سیاسی تنہائی کے شکار بھارت کو. اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پی سی بی کے سابق چیئرمین خالد محمود صاحب نے اور کرکٹ ایکسپرٹ ماجد بھٹی صاحب نے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. خالد صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے چیئرمین پی سی بی کو دعوت بھیجنا، حالانکہ آئی سی سی کی میٹنگ بھی اسی دوران ہی ہے، لیکن کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں کہ پی سی بی کے چیئرمین کو اس طرح بھارت میچ دیکھنے کے لیے، خاص طور پر آئی پی ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے بلایا جائے؟ دیکھیے، بہت مہربانی، آپ کا بڑا تفصیلی سوال ہے اور اس کا جواب بھی مجھے مجبوراً تفصیلی دینا پڑے گا. جی. تو یہ مت سمجھیے کہ یہ آئی سی سی کی یہ انڈیا کی طرف سے جو ان کو دعوت دی گئی ہے بڑی کوئی انوکھی چیز ہے. آپ کو اگر کرکٹ کی اور خاص طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کے میچز اور تعلقات کی تاریخ سامنے لائیں، ماجد بھٹی صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں، وہ بتائیں گے کہ جب 98-99 کے دوران میں چیئرمین تھا اور ہماری کرکٹ کا دورہ کرنے کی باری تھی بھارت کی، تو بھارت نے کیا کیا نہیں جتن کیے تھے پاکستان کو بلانے کے، پاکستان کے چیئرمین کو بلانے کے، پاکستان کے دوسرے آفیشلز کو بلانے کے. ہر قیمت پہ وہ چاہتے تھے کہ یہ دورہ ہونا چاہیے، اور پھر ہم نے بڑے نخروں کے ساتھ دورہ کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی کرکٹ بورڈ میں جان ہوتی ہے تو اس کے لیے دوسرے لوگ بھی عزت کرتے ہیں. آپ نے حوالہ دیا کہ یہ 2 دفعہ ہاتھ نہیں ملایا اور ٹرافی نہیں لی ہمارے چیئرمین سے. وہ جو انہوں نے کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بڑی شرمناک حرکتیں تھیں، کرکٹ کی روایات کی انہوں نے پامالی کی تھی. لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اور اس لیے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اپنے کرکٹ بورڈ سے بھی سوال پوچھیں
کہ ہمارے کرکٹ بورڈ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی تھی، کس کس فورم سے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، کہاں کہاں انہوں نے فریاد کی تھی کہ جناب یہ انہوں نے پامالی کی ہے روایات کی، یہ خلاف ورزی کی ہے اپنے جو قاعدے قوانین ہیں۔ آپ مجھے ایک کوئی مثال بتا دیجئے کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے کان پہ جوں بھی رینگی ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے جو کچھ بھارت نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، وہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کیا فائدہ اس قسم کی باتیں کرنے کا جس میں ہم خود بھی ذمہ دار ہوں اور کسی طرح کی ہم نے کچھ اس کے خلاف رد عمل نہ لیا ہو۔ بڑا شدید رد عمل ہونا چاہیے تھا، ہر فورم پہ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ چونکہ ایشین غالباً کرکٹ کپ تھا، ایشین کرکٹ کونسل میں اٹھانا چاہیے تھا، اور پاکستان خود سربراہ تھا اس ادارے کا، وہاں چھوڑ کے پھر اس کے بعد آئی سی سی کی جو میٹنگ تھی وہاں بھی اٹھانا چاہیے تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اب رہ گئی کہ اب دعوت دے رہے ہیں، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ضرور جانا چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا کا معتبر ملک ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس نے ہر جگہ جانا ہے، جا کے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، اپنی پہچان کروانی ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ کیا بچوں کی طرح ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا تو اب ہم نہیں جائیں گے؟ بالکل جانا چاہیے، جا کے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، شاندار روایات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ خود بھارت کو بھی شرم آ جائے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ ماجد صاحب، آپ کے خیال میں بھارت کو واقعی شرم آئے گی؟ کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے بھارت کا، ایک تو پاکستان کو سیاست میں بھی عالمی تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ کرکٹ میں بھی ہمیشہ پاکستان کو دبایا گیا بھارت کی جانب سے، لیکن جس طرح خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل جانا چاہیے اور اپنی پرفارمنس بھی شو کرنی چاہیے، واقعی جانا چاہیے ٹیم کو بھی اور محسن نقوی صاحب کو بھی ابھی؟ دیکھیں عائشہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور خالد محمود صاحب اور آپ کو سلام کہ آپ نے اپنے شو میں ہمیں موقع دیا۔ دیکھیں بالکل جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے جو ماضی میں بھی پاکستان کے مختلف کرکٹ بورڈز کے چیئرمین اس صورتحال کا سامنا کرتے رہے کہ بلایا اس لیے نہیں ہے کہ آئی پی ایل کا فائنل ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارا میڈیا کل سے رپورٹ کر رہا ہے، آئی پی ایل کا فائنل بالکل ہو رہا ہے احمد آباد میں، لیکن آئی پی ایل کے فائنل کے ساتھ ہی آئی سی سی بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے محسن نقوی صاحب کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے انوائٹ کیا، چونکہ جے شاہ ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے، سنجوگ گپتا جو آئی سی سی کے سی او ہیں وہ بھی بھارتی ہیں، تو یہ بیسیکلی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل بورڈ میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہے پاکستان کو۔ لیکن ماضی میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، بھارت میں جب بھی آئی سی سی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ماضی کے سربراہ ہیں ان کو ویزے کے حصول میں بڑی مشکل پیش آتی رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا ماجد صاحب جی، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا محسن نقوی صاحب کو جو اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سیاسی ٹینشن ہے، پھر کرکٹ کے فرنٹ پر سپتمبر میں ہم نے جو ایشیا کپ کے دوران یو ای میں دیکھا کہ بھارت کو تو ایشیا کپ جیتنے کے باوجود ٹرافی بھی نہیں ملی، تو کیا محسن نقوی صاحب کو یا پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ڈیلیگیشن جائے گا، بھارتی حکومت یا بھارتی ہائی کمیشن ان کو ویزے جاری کرے گی بھارت کے جانے کے لیے؟ بالکل بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ لیکن خالد صاحب یہاں پر جیسے کہ ماجد بھٹی صاحب نے سوال یقیناً یہ بہت اہم اٹھایا ہے کہ کیا ویزے جاری ہوں گے، جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم کو بھی ویزے جاری کرنے میں مشکلات پیش آئیں اور چیئرمین کو بھی مشکلات پیش آئیں۔ لیکن اگر ہم بھارت کا ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو بھارت گزشتہ کئی سال سے پاکستان آ کر کھیلا نہیں ہے، پھر ہاتھ بھی نہیں ملانا اور اس کے بعد ٹرافی بھی چیئرمین پی سی بی سے وصول نہیں کرنی، تو ایک تضحیک آمیز رویہ بھارت کا مسلسل ہے۔ اس تضحیک آمیز رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جا کر کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، میں ماجد بھٹی صاحب بھائیوں کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں، بڑے باخبر صحافی ہیں۔ میں نے جو ایک نقطہ اٹھایا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ بھی اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے کہ ہماری انہوں نے تذلیل کی، روایات کی پامالی کی، ہاتھ نہیں ملایا، ٹرافی لینے سے انکار کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ مجھے کوئی کرکٹ بورڈ کا نمائندہ، کوئی صحافی، کوئی باخبر شخصیت بتا دے کہ ہم نے یہ سوال یقیناً ماجد بھٹی صاحب سے بھی ہم کریں گے۔ خالد صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا، یہ سوال ماجد بھٹی سے بھی۔
اب میں یہ جاننا چاہوں گا. دوسری بات یہ رہ گئی ویزے نہ دینے کی. بات یہ ہے کہ جو ویزے جو ملک جو ہوتا ہے ایک مناسب اور جائز کام کے لیے ویزا نہیں دیتا نا, تذلیل کس کی ہوگی؟ پاکستان کی ہوگی. تذلیل ان لوگوں کی ہوگی, خاص طور پہ اگر پاکستان اس ایشو کو صحیح طرح سے ایکسپلائٹ کرے, اچھالے, ساری دنیا کے علم میں لائے, تو وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. میں اگر کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہوتا تو میں دل میں ضرور خواہش کرتا کہ ایک بڑا ہی اچھا ہو, یہ ویزا نہ دیں اور ان کی ایسی تیسی میں کر لوں. تو اگر نہیں دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. ماجد بھٹی صاحب سے پھر آپ کے سوال کا بھی جواب لیتے ہیں. ماجد بھٹی صاحب, غلطی یا کمزوری پھر پی سی بی کی ہم کہیں کہ اس ایشو کو انہوں نے تمام فورمز پر صحیح طریقے سے اٹھایا نہیں؟ دیکھیں عائشہ, بالکل میں خالد صاحب جو بات کر رہے ہیں میں ان کو سیکنڈ کروں گا, اور خالد صاحب تو ہمارے بہت ہی محترم ہیں, میں تو ویسے بھی گستاخی کر نہیں سکتا. اور مجھے یاد ہے کہ 99 میں جب پاکستان کی ٹیم بھارت جا رہی تھی اس وقت تو وہاں پر پچز کھود دی گئی تھی, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا اسٹانس رکھا جی. اور شہریار خان صاحب جو بہت بڑے سفارتکار تھے ان کو مینیجر بنا کے بھیجا, اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی اور پاکستان نے جس طرح کرکٹ کے اندر رول کیا. دیکھیں خالد صاحب جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ دور تھا جب پاکستان کی ٹیم جیتا کرتی تھی. اب اتفاق ایسا ہے کہ ہماری ٹیم, ہم بنگلہ دیش سے بھی ہار رہے ہیں, ہم چھوٹی ٹیموں سے بھی ہار رہے ہیں, تو ہمارا کیس یہاں کمزور ہو رہا ہے. لیکن خالد صاحب نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں مختلف فورمز پر یہ معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ستمبر کے بعد بھارت بھی کوشش کرتا رہا کہ ان کو ٹرافی مل جائے. جب ٹرافی نہیں ملی تو اس کے بعد بھارت بھی خاموش ہو گیا. پاکستان کی طرف سے بھی کچھ معاملہ آگے نہیں بڑھا, بلکہ پچھلے دنوں ہم نے بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ کا جو کیس تھا وہ لڑنے کی کوشش کی, لیکن پچھلے دنوں جو آج کل بنگلہ دیش کی انٹرم کمیٹی کے چیئرمین ہیں تمیم اقبال, فارمر کرکٹر ہیں, انہوں نے تو پچھلے بورڈ کی بنگلہ دیش کے بورڈ کی پالیسیز کو ہی ریجیکٹ کر دیا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا بجائے کہ ہم دوسروں کی لڑائیوں میں کود جائیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا خالد صاحب, ایک تو آپ کو یقیناً جواب مل گیا, اور دوسرا یہ کہ پی سی بی چیئرمین کی جگہ پی سی بی کا کوئی وفد بھی تو جا سکتا ہے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے, ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. پہلے تو میں بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جیسی توقع, اچھے جواب کی مجھے توقع تھی ان سے وہی جواب ملا ہے. وفد بھیجنے کی کوئی بات نہیں, وفد بھیجا جا سکتا ہے. اگر پی سی بی چیئرمین سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی دوسرے لوگ بہتر کر سکتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی ایسی انوکھی یا عجوبہ بات نہیں ہے. صرف دیکھنا ہے, پھر اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, چاہے وفد کو بھیجیں, چاہے خود جائیں, چاہے کسی کو نمائندگی کے لیے کہیں, ان کو اپنی عزت کا خیال رکھنا پڑے گا. اور معمولی سی بھی اگر اس میں ان کو نظر آئے کوئی کمی اور کوتاہی ان کی طرف سے, تو اس کا پورا نوٹس لے کے اس کا رد عمل دینا پڑے گا. اچھا ماجد صاحب, اب جب کہ یہ دعوت نامہ بھی آیا ہے اور آگے آئی سی سی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے, اور پاکستان نے جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہونے جا رہا تھا اسے کھیلنے سے بھی انکار کیا تھا, ایسا ممکن ہے کہ انڈیا اپنی جو عالمی تنہائی ہے اس وقت, جو کہ ایک تو جنگ کے بعد بھی, اور دوسرا پاکستان, ایران اور امریکہ کے درمیان بھی جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اس عالمی تنہائی کو کہیں نہ کہیں کور کرنے کے لیے اب یہ دعوت نامے بھجوا رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ دعوت نامہ انڈیا نے نہیں بھجوایا, یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے بھجوایا, جو کہ آئی سی سی. لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل پہ بھی تو انڈین گورنمنٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. لیکن دیکھیں آئی سی سی بورڈ میٹنگ جو ہے اس میں تمام ممبر ملکوں کے جو بورڈ کے سربراہ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب پی سی بی کے بھی چیئرمین ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے, لیکن دوسری طرف جو جے شاہ ہیں ان کے والد امیت شاہ وہ بھارت کے وزیر داخلہ ہیں. اور جس طرح آج کل بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہے, میرا خیال نہ پاکستان جانے کی کوشش کرے گا نہ محسن نقوی صاحب جانے کی کوشش کریں گے. پچھلی جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, محسن نقوی صاحب نے ویڈیو لنک پر وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی. اس بار بھی اگر ویڈیو لنک پر اٹینڈ کر لیں, لیکن جب ہماری ٹیم ہی نہیں ہم بھارت بھیج رہے, ہم نے آئی سی سی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, تو یہ تو ڈیلیبریٹلی آئی سی سی بھی تو اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے وہ میٹنگ بھارت میں بلا رہا ہے. آپ اس میٹنگ کو کسی نیوٹرل وینیو پر دبئی میں بلا لیں, قطر میں بلوا لیں, یا کسی اور ملک میں بلوا لیں,
श्री लंका में, बांग्लादेश में, वो इसलिए बुलवा रहे हैं कि पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल यहाँ पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर जो पेट्रन है क्रिकेट बोर्ड के उनसे भी बात करनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमलावर होने की कोशिश करे, बजाय कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर इस तरह के साजिशें कर रहा है कि भाई मीटिंग है, आप अहमदाबाद आ जाएं, आप वीजा तो इशू करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर बाद में फैसला करेगा कि वो मीटिंग के लिए चेयरमैन साहब जाते हैं या नहीं जाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा खालिद साहब, अभी तो खैर ट्रॉफी वाला मामला भी लटका ही हुआ है, अभी तक ट्रॉफी भी इंडिया ने वसूल नहीं किया है। क्या पाकिस्तान को शर्त नहीं रखनी चाहिए कि पहले इंडियन कप्तान अपने बोर्ड चेयरमैन के साथ आकर ट्रॉफी वसूल करें, उसके बाद वो भारत जाएंगे? मेरे ख्याल में ये अपनी इज्जत कम करने वाली बातें हैं। हमें क्या परवाह है, कोई इतना कप्तान बदतमीज़ है, उसको रवायात का पास नहीं, वो ट्रॉफी नहीं लेता, तो हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। रह गया सवाल वीज़े का, तो वीज़ा तो बड़ी अच्छी खबर होगी अगर वो वीज़ा नहीं देंगे। अगर नकवी साहब को वीज़ा नहीं देंगे तो ये तो बड़ी अच्छी खबर होगी, तमाम दुनिया में ये खबर फैलाई जाएगी कि देखो ये मुल्क है जो कि आईसीसी का सरबराह बन के भी बैठा हुआ है, उसकी मीटिंग भी अपने एक शहर में कर रहा है, और पाकिस्तान बोर्ड के सरबराह को वीज़ा नहीं दे रहा, वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं तो दुआ करता हूँ इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। अच्छा सही है। अच्छा माजिद साहब, एक पॉइंट खालिद साहब ने वीजे की बात की, हमने देखें जब पिछले साल हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, लेकिन हमने भारतीय साथियों को वीजे दिए। अभी पीएसएल जो हुई थी उसमें जो ब्रॉडकास्ट का क्रू था उसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय थे, हमने उनको भी वीजे इशू किए, वो पाकिस्तान में 1.5-2 महीने गुजार कर गए। तो हम तो हमें हमेशा फराख दिली का मुजाहरा करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सामने से हमें उतनी गरमजोशी नजर नहीं आती जितनी आना चाहिए। क्रिकेट तो देखें जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आज के दिन में आयशा आपसे भी इंतहाई अदब के साथ के आईसीसी मीटिंग का भी एक इशू है, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो आजकल परफॉर्मेंस है उसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हमारी क्रिकेट की भी ये रवायात नहीं थी जो आज हम दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो दूसरे टेस्ट में भी कमांडिंग पोजीशन में आ गई। तो हमें अपनी क्रिकेट को दुरुस्त करें, हम बड़े मुल्कों को हराने लगे। आप देखें इंडिया खुद ब खुद अपनी जो पॉलिसीज है उसको चेंज करेगा। तो माजिद साहब, इस अब मामले में क्या पाकिस्तान को कोई शराइत भी रखनी चाहिए कि उन शराइत की बेस पर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जाके खेलेगी, या फिर चेयरमैन पीसीबी को जिस तरह दावतनामा मिला है तो वो भी उन शराइत के बाद ही वहां जाएंगे? देखिए पाकिस्तान ने तो आईसीसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि अगले 3 साल पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर जो हाइब्रिड मॉडल था अपने मैचेस कोलंबो में खेले, लेकिन मसला है कि हम मैच कहीं भी खेल लें, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर भी क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी नजरसानी कर ले, ताकि पाकिस्तान टीम जीतने लग जाएगी। आप देखें पाकिस्तान का केस खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। अच्छा माजिद साहब, खालिद साहब ऐसे तो मैं एक बात कहना चाहूँगा माजिद साहब को। वो बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी, मैं उनको ये तंबीह करना चाहता हूँ कि अपनी जान की खैर मनाएं। बड़े जो लोग वहाँ बैठे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। सही है माजिद साहब, आप अच्छा खालिद साहब वैसे तो मैं इनका खैर खा हूँ। खालिद साहब वैसे तो मोहसिन नकवी ने गेंद वजीर आजम की कोर्ट में डाल दी है। चलें दोनों खैर ख्वाह हैं, दोनों की जानिब से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। खालिद साहब वैसे तो मोहसिन नकवी ने गेंद वजीर आजम की कोर्ट में डाल दी है, और वजीर आजम के हमने हमेशा से बयानात देखे हैं, वो भारत के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करना चाहते हैं, और क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बयानात दिए हैं। अब जबकि सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है जंग को रुकवाने के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ पूरी कैंपेन भी कर रहा है दूसरे ममालिक के साथ मिलकर। तो इस तमाम सूरत हाल में आप वजीर आजम को क्या मुश्किल में देखते हैं कि वो पीसीबी के चेयरमैन को जाने की इजाज़त दें या ना दें? देखिए मैं इस किस्म के हथकंडों का कायल नहीं हूँ। ये क्रिकेट का मामला है। क्रिकेट बोर्ड को वाज़े तौर पे हुकूमत को अपना नुक्ता नज़र देना चाहिए कि उनके ख्याल में वहाँ जाना बनता है या नहीं बनता। उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी है कि वो खालिद साहब, मोहसिन नकवी साहब के पास वजीर दाखिला का भी तो डेजिग्नेशन है ना?
جی تو پہلی بطور چیئرمین کرکٹ بورڈ تو فیصلہ کریں کہ وہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد پھر حکومت سے پوچھیں۔ اچھا، یعنی کہ یہ اب ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ حکومت پہ ہیں اس معاملے میں کہ حکومت کی طرف سے اجازت ملے گی تو ہی وہ جا سکتے ہیں؟ نہیں، ٹوٹلی پہلے حکومت کرکٹ بورڈ خود فیصلہ کرے کہ ہمارا جانا وہاں بنتا ہے، اس کے بعد حکومت سے پوچھے کہ کیا سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں۔ ٹھیک ہے ماجد صاحب، چلیں اگر تو اجازت بھی مل جاتی ہے اور چیئرمین پی سی بی بھارت جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس سے جو کشیدگی ہے اس میں کچھ کمی ہوگی، رستے مزید کھلیں گے؟ اور کیا یہ بھی امکان ہے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا جا کے کھیلے؟ حالانکہ انڈین ٹیم نے تو صاف انکار کر دیا ہے پاکستان آ کر کھیلنے سے۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اگر محسن نقوی صاحب بھارت چلے بھی جاتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم تو بھارت نہیں جائے گی۔ یہ تو دیکھیں بہت نازک معاملات ہیں، اس پہ میرا خیال میں محسن نقوی صاحب فارن آفس سے بھی رہنمائی لیں گے، پرائم منسٹر سے بھی بات کریں گے، لیکن خالد صاحب نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بھارتی حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے پہلے ویزا تو اپلائی کریں۔ جب ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو پھر پاکستان کے پاس ایک جواز ہوگا کہ بھائی ہم تو آنا چاہتے تھے، ہمیں ویزا ہی ایشو کیا گیا۔ ہاں، جب ویزا ایشو ہو جائے اس کے بعد پھر پاکستان کی حکومت کے پاس کرکٹ بورڈ چلا جائے۔ لیکن میرا خیال میں میٹنگ میں جانے سے بھی پاکستان بھارت کے جو کرکٹ تعلقات ہیں وہ نارملائز نہیں ہوں گے۔ آج سارا دن ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھتے رہے، آئی ایس پی آر نے جو مذمت کی ہے، بھارتی آرمی چیف نے جو پاکستان کے بارے میں زہر اگلا ہے، تو میرا خیال میں اب کرکٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت معاملات بہت ٹینس ہیں، اور ابھی ریسنٹلی چونکہ ہم نے جنگ جیتی ہوئی ہے تو بھارت کو وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ 1 ارب کی آبادی کے ملک کو 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں منہ کے بل گرا دیا۔ تو پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، میرے خیال میں پاکستان پہلے آتا ہے۔ تو دیکھ لیں فارن آفس اور پرائم منسٹر جو یا ہمارے جو حکومت کے بڑے ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں وہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر محسن نقوی صاحب بھارت چلے بھی گئے اس میٹنگ کے لیے تو بھارت کی ٹیم پاکستان آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ماجد بھٹی صاحب اور خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم ایشو کے حوالے بھی دے رہے تھے۔ ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، کراچی میں گرفتار ہائی پروفائل ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کا کیس کافی ہائی پروفائل ہو چکا ہے۔ ڈرگ ڈیلر کے جرائم کی کہانیاں افسانوی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ پنکی کی مہنگی ترین 40,000 فی گرام گولڈن کوکین کے چرچے تو بہت سن رہے ہیں، لیکن اتنی مہنگی کوکین پنکی کن کے لیے بناتی تھی، یہ سوال ابھی تک تشنا ہے۔ آج کے درپردہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے پنکی کے مستقل اور مہنگے ترین کسٹمرز کون تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیشن جرنلسٹ طارق حبیب صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو اس کیس کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اور ابھی تک کیا کیا مزید انکشافات ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اس کی تازہ ترین اپڈیٹس تو یہ ہیں کہ ایک تو عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ ایک کیس میں 6 روزہ ریمانڈ دیا گیا ہے اور دوسرے کیس میں 2 روزہ ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تفتیشی اداروں نے انمول اور پنکی کا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا ہے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں کہ اس نے سفر کہاں کہاں کیا اور اگر وہ بیرون ملک گئی ہے تو وہ کس کس ملک میں گئی ہے اور کس کس وقت میں گئی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ تفتیش جمع کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، یعنی پہلے ابتدائی طور پہ جو اس نے خود تفصیل بتائی تھی اس میں اس نے بتایا تھا کہ اس کا چونکہ شناختی کارڈ بلاک ہے اور وہ اپنا اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتی بلکہ کسی سمیر نامی بندے کا بینک اکاؤنٹ استعمال کرتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے 2 اکاؤنٹنٹ تھے، سہیل اور ذیشان۔ دونوں اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ایزی پیسہ اور جیز کیش ایپس جو ہیں ان کے استعمال کے ذریعے یہ ٹرانزیکشنز کیا کرتے تھے۔ یہ تفصیلات اس نے بتائی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ اداروں نے اور پولیس نے ان دونوں اکاؤنٹنٹس کو گرفتار کیا اور پھر ان کے ذریعے پتہ چلا کہ 6 مزید اکاؤنٹس ہیں جن سے جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی جاتی تھی اور یہ ٹرانزیکشنز عائشہ کوئی معمولی نہیں تھی، یہ کروڑوں کی ٹرانزیکشن تھیں
اس میں آپ دیکھیں کہ صرف ایک اکاؤنٹ سے جنوری کے مہینے میں 3 کروڑ کی ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں. اچھا. اور وہ جو اس کی بینک اسٹیٹمنٹ نکالی گئی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ 500 پیجز کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں, اور بہت باریک بینی سے جو ہے وہ پولیس اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس کیس کا جائزہ لے رہے ہیں. اچھا. طارق صاحب, ویسے آپ کو مصطفیٰ کیس بھی یاد ہوگا, اس میں بھی اسی طرح کے معاملات سامنے آئے تھے کہ جو لڑکا معاذ تھا جس نے مصطفیٰ کو قتل کیا تھا, اس کی بھی ڈرگ کے حوالے سے جو کنیکشنز یا لنکس یا وہ سپلائی کے حوالے سے باتیں سامنے آئی تھیں. اب سندھ کے سینئر وزیر یہ کہتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس معاملے کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا. یہ واقعی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ جس کے حوالے سے پہلے بھی ایک سکینڈل سامنے آ چکا, بلکہ کئی سکینڈل سامنے آئے, اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا کہ ہمارے ملک کے بچیوں کو ڈرگ اسکولوں اور کالجز میں ان کی دہلیز پر ان کو پہنچائی جا رہی ہے. تو اتنا سنجیدہ کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا باقی ایشوز اتنے بڑے تھے کہ اس ایشو کو نظر انداز کیا گیا؟ اچھا دیکھیں, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. آپ نے صرف ایک کیس کا ذکر کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف ارمغان کیس کا معاملہ نہیں تھا. اس کیس میں بھی جب تحقیقاتی اداروں نے تفتیش کی تھی تو اس سے بھی ایک لمبی فہرست ملی تھی جو اس کے سپورٹرز تھے, جو اس کے گاہک تھے, اور اس میں انتہائی اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آئے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس کیس کی یعنی ارمغان کے کیس کی صورتحال یہ ہے کہ 1.25 سال سے پولیس اس کا چالان پیش نہیں کر سکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ کچھ ایسے ہاتھ موجود ہیں, کچھ ایسے کردار موجود ہیں جو اس کیس کو دبانا چاہتے ہیں, جو ارمغان کو بچانا چاہتے ہیں, اور بنیادی طور پہ وہ ارمغان کو نہیں بچانا چاہتے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ سارے معاملات میں انوالو ہیں, نیٹ ورک کو بچانا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ پہلا کیس نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں اگست 2020 اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر مہا شاہ کا مرڈر ہوا تھا DHA کراچی میں. ان کی لاش ان کے گھر کے واش روم سے ملی تھی اور ساتھ ایک 9mm پسٹل پڑا ہوا تھا. ابتدائی طور پر اس کیس کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ انہوں نے ڈاکٹر نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے اور معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جیسے جیسے کیس آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ ان کے 2 دوست تھے, اور ان کے والدین نے بھی جو ہے وہ یہ الزامات عائد کیے کہ ان کے دوست تھے, ان دوستوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر مہا کو نشاور جو منشیات ہیں ان کے استعمال پر لگا دیا تھا, اس کی لت لگا دی تھی. اور پھر اس کے بعد جب پولیس نے تحقیقات کی تو اس میں بھی جو ہے وہ سب سے پہلا نام انمول عرف پنکی کا سامنے آیا تھا, اور مرنے سے پہلے جو اس نے آخری کالز کی تھی, جو اس کے موبائل ڈیٹا نکلا تھا, وہ کالز بھی پنکی کو کی گئی تھی لیکن پنکی کی طرف سے ریسیو نہیں کی گئی. اسی طریقے سے ارمغان کیس میں بھی سب سے پہلا نام پنکی کا ہی سامنے آیا کہ یہ کراچی کی سب سے بڑی ڈیلر ہے, اور ارمغان کے علاوہ یہ جو ہے وہ کراچی کی جو ایلیٹ کلاس ہے, وہاں جو پارٹیز ہوتی ہیں ان میں ڈرگز کی سپلائی اس کے ذمہ ہے اور یہ وہاں سپلائی کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈرگ تیار کرنے کا معاملہ ہے, یعنی جو ان کے پاس کوکین آتی ہے اصل شکل میں آتی ہے, اس میں مختلف چیزوں کی ملاوٹ کر کے اسے مزید نشاور بنانا, اسے مزید جو ہے اتنی وہ اس میں پوٹینسی پیدا کر دینا کہ اس کا ایڈکٹ ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ نہ سکے جو بھی اسے استعمال کرتا ہے. تو یہ لیبارٹریز جو ہیں یہ بھی DHA میں موجود تھیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 2022 میں پولیس نے DHA کے ایک فلیٹ پہ چھاپا مارا, وہاں سے 2 لوگ گرفتار کیے اور بسٹ کیا اس لیبارٹری کو وہاں پہ. پھر اس کے بعد ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ نیول کالونی میں بھی ایک چھاپا مارا گیا, وہاں پہ بھی سیم یہی پروسیس ہوا. پھر ایک گلشن اقبال میں چھاپا مارا گیا, وہاں سے بھی یہی جو ہے وہ سیم سچویشن بنی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے, اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, کارٹل سامنے آتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے, کیس کو فالو نہ کیے جانے کی وجہ سے جو ہے. اس کا مطلب پنکی نے جو پولیس کو بیان دیا تھا کہ وہ بہت سارے پولیس والوں کو بھی پیسے دیتی تھی جو کہ اس کے ساتھ کام کرتے تھے, یہ غلط تو نہیں ہے؟ پھر تو سب سے پہلے تو پولیس والوں کے خلاف ہی کارروائی ہونی چاہیے. جی دیکھیں, اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کالی بھیڑیں ضرور موجود ہیں, اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے جو گینگسٹرز ہوتے ہیں, ایسے جو ڈرگ مافیاز ہیں, ان کے جو کردار ہیں انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بچ بھی جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو FIRs ہماری اسکرین پہ چل رہی ہوں گی,
یہ جو ایف آئی آرز ہیں اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے, انہیں دیکھا جائے, تو آپ کو ایک ہی طرح کی کہانی ہلکے پھلکے رد و بدل کے ساتھ جو ہے وہ نظر آئے گی, اور واضح طور پہ پتہ لگے گا کہ ایف آئی آرز میں جھول موجود ہے. اب آپ دیکھیں یہی جو پنکی کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, اس میں جس گھر سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس گھر کے بارے میں جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, اور خود ہم نے جو اس کے بارے میں تھوڑی سی کھوج لگائی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ابھی کچھ عرصہ قبل پولیس نے ایک بدنام زمانہ گٹکا سپلائر کو گرفتار کیا تھا کراچی کے, اس کا نام تھا کامران, اور یہ رہائش گاہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ اس کامران کی رہائش گاہ ہے جہاں سے اس کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے. تو یہ جو کمزور پوائنٹس ہیں عائشہ, یہ جو ہے وہ مجرم کو فائدہ دے جاتے ہیں, ملزم کو فائدہ دے جاتے ہیں, اور پھر ان کی جو ہے وہ کچھ چیزیں اس طرح کی سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو فٹافٹ نپٹایا جائے اور ان کا کیس جو ہے وہ دبا دیا جائے. طارق صاحب, یہ بات تو پھر واضح ہو گئی نا کہ یہ جو 40,000 کی 1 گرام کوکین خریدنے والے ہیں یہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں جو اتنی آسانی سے اتنی مہنگی صرف 1 گرام کی کوکین آرام سے خرید لیتے ہیں, اور یہ پھیلی ہوئی ہے ایلیٹ کلاس میں اور وہاں پر یہ چیز عام ہے. دیکھیں یہ ایلیٹ کلاس میں تو ایک فیشن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے, اب اس کا استعمال ایلیٹ کلاس میں عام ہو چکا ہے, وہاں کی پارٹیز کو اس کے بغیر مکمل سمجھا ہی نہیں جاتا. سب سے بڑا یہ ہے عائشہ کہ یہ بچوں تک پھیلائی جا رہی ہے, عام بچوں تک پھیلائی جا رہی ہے, ان کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. اگر جو ہے وہ اس کو نہیں کریں گے, اگر وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ خود دیکھیں کہ جب ان کے پاس رقم نہیں ہوگی اور وہ اسے لینا چاہیں گے تو وہ کیا کریں گے, وہ پھر جرائم کا راستہ استعمال کریں گے. طارق صاحب, اب یہاں سے کیس پھر کیا رخ اختیار کرے گا؟ جو پنکی نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ اسے اس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے, اس نے کچھ نہیں کیا. دیکھ اچھا اس میں بھی آپ نے جیسے خود ذکر کیا تھا ارمان کے کیس کا, اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر نہیں آتا کہ پنکی پہلے دن آتی ہے تو آپ دیکھیں اس کی انٹری کتنی مطلب شاندار ہے کہ وہ کیٹ واک کرتی ہوئی آتی ہے اور جاتی ہے اور وہاں جاتی ہے, اور پھر اس کے جملے آپ کو یاد ہوں گے جو اس کی آڈیو بھی لیکس ہوئی تھی کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں بیٹھی ہوئی ہوں, ہمت ہے تو مجھے اٹھا لو, اور یہ اس طریقے کی اس کی تھریٹننگ کالز تھیں. اس کے بعد وہ جب آئی اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی, اس کا طریقہ بتا رہا تھا, اس کے فیس ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ وہ عدالت میں کسی جرم میں بطور ملزم پیش ہونے نہیں آئی بلکہ انجوائے کرنے آئی ہے. یہ ایک طریقہ. اگر آپ کو ارمغان کیس یاد ہو, اگر آپ کو ایان علی کیس یاد ہو, تو ان کی انٹریز بھی پہلے ایسے ہی تھیں. ہوا یہ کہ جب اس کے بعد جب ان کی دوسری انٹری ہوئی اور یہ جو گیپ آیا اردین کا, اس میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ جو بڑے بڑے نام جو ان کے گاہک تھے اور انہیں یہ یقین دہانی کرواتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو کچھ ہوا تو ہم بچا لیں گے, انہوں نے فون اٹھانے چھوڑ دیے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, اور وہ جو ہے ان سے بالکل قطع تعلق اختیار کر چکے ہیں. تو اب جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہے یہ پنکی پھنس رہی ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ارمغان نے کیا تھا. یہ عدالت آئی اور دوسری ہی پیشی پہ ٹارگیٹڈ اس نے دیکھا کہ جب میڈیا اس کے سامنے آیا تو اس نے ایک دم شور مچانا شروع کر دیا کہ جی مجھ سے زبردستی بیانات دلوائے جا رہے ہیں, ایک مخصوص جو ہے وہ پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. اصل میں اب اس کیس کو سیاسی رنگ دے کے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے چہرے پہ جو گھبراہٹ تھی, جو تاثرات اس کے سامنے آ رہے تھے, واقعی وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہے یا واقعی اس پہ پریشر ہے؟ کچھ اس طرح کے بھی معاملات سامنے آئے ہیں کہ اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کسی ایک خاص پارٹی کا نام لینے کے لیے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز بالکل کلیئر ہے, اور وہ یہ کہ وہ جو 869 افراد کی اس کے موبائل سے ڈیٹا ملا ہے, ان کی میسج کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے, ان کے واٹس ایپ میسیجز چیک کیے جا رہے ہیں. اگر وہ عائشہ اگر وہ سارا ریکارڈ ایز اٹ از اسکرین پر آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی تحقیقات ٹھیک ہوئی ہیں, پھر کسی پارٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو تحقیقات کر رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان میں بیوروکریٹس کے نام ہیں,
ان میں سیاسی شخصیات کے نام ہیں. اچھا یہ معاملہ ابھی بھی ایسے شروع نہیں ہوا. سندھ کی 2 اہم سیاسی شخصیات کے بچے جب اس سے اوور ڈوز سے جو ہے وہ مارے گئے, اس کے بعد ان ڈرگ مافیاز کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا. پھر گلستان جوہر میں خاص طور پر 2 معصوم بچیاں سگی بہنیں اسی ڈرگ کو استعمال کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, ذرائع کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. اس کے بعد اس کی نام سامنے آیا کہ جی یہ تو اتنا زیادہ نقصان دہ ہو رہی ہے, اور پہلے جو ہے وہ سیاستدانوں کے بچے مارے جا چکے تھے, اہم شخصیات کے بچے, تو یہ چیزیں آپس میں میچ کر گئیں اور پھر کارروائی اس کے خلاف کی گئی. اب اس میں سیاستدانوں کے نام بھی آ رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے لوگ وابستہ ہیں, جن میں پروڈیوسرز ہیں, جن میں اداکار ہیں, اداکارائیں ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اس میں کھلاڑیوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں, جس میں کچھ ریٹائرڈ کرکٹرز بھی شامل ہیں. کوئی طبقہ بچا نہیں ہے خالد, کوئی طبقہ بچا نہیں ہے. اس معاملے میں تو لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے نام سامنے آتے جائیں گے اسی طرح ہم حیران بھی ہوتے جائیں گے کہ چاہے وہ کرکٹرز ہیں, چاہے وہ ٹی وی پرسنالٹیز ہیں, یا سیاستدان ہیں, یا بیوروکریٹ ہیں, ان سب کے کہیں نہ کہیں لنک جو تھے وہ پنکی کے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اجازت, اللہ حافظ.